اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، بلاول کی خصوصی شاہ اور یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد پہنچنے کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے۔ عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں کو ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ میاں صاحب کو لندن بھیج دیا اور یہاں کٹ پتلی کو بٹھا دیا گیا، یہ کہنا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا، جبکہ عدم اعتماد کے اہم کھلاڑی جہانگیر خان ترین نے واپسی کی تاریخ دے دی ہے۔ ایک طرف عدم اعتماد کا معاملہ اور دوسرا آج جو پشاور میں دھماکہ ہوا، اس دہشت گردی کی اس واقعے میں جو کہ امام بارگاہ میں ہوا، اور 57 افراد کی شہادت کی اب تک کی خبریں موجود ہیں، جبکہ 60 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں، اور اس میں بھی بات کریں، لیکن تحریک عدم اعتماد ایک طرف ہے اور اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات دوسری طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو تحریک عدم اعتماد میں چاہتا ہوں، اس سے پہلے کچھ اس پر ضرور کمنٹ کر دیجیے۔ آج جو یہ واقعہ پیش آیا، دل خراش واقعہ ہے، اور فرقہ وارانہ سازش کہہ لیں اس کو، ہندوستان انوالو یقیناً اس میں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ترقی ظاہر ہے کسی کو کھٹکتی ہے، یا پاکستان کی سالمیت کسی کو کھٹکتی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دل بہت ہی اداس ہے، دکھی ہے، تعزیت ہے ان کے تمام لواحقین سے جنہوں نے آج اپنے پیارے جو ہے ان کے لاشیں اٹھائے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا اور پوری قوم جو ہے وہ میرے خیال میں شوگوار ہے۔ تو یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، آپ کے تمام سوالات میں نے جو آپ نے بیانیے میں بولے، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے اس کو بات کو آپ کی ہی طرف لے جاؤں گا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ عدم اعتماد ہے یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر کا دوبارہ اٹھنا ہے اور فرقہ واریت کا رنگ دینا ہے، آپ نے بھارت کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں اس کا اشارہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت تو ان کا ایک بغل بچہ ہے، ہاں، ایک کٹ پتلی ہے، ان کے اشارے کے اوپر وہ کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو اس ٹائم پہ دنیا کا نقشہ جس طریقے سے روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد بدلنا شروع ہوا ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا جو بیلنس ہے وہ یونی پولر ورلڈ سے جو ہے ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے دنیا میں ایک واحد سپر پاور امریکہ تھی، اور اب وہ واحد سپر پاور جو ہے اپنا سٹیٹس کھو بیٹھی ہے، کیونکہ اس نے اب یورپ کو بجائے اس کے کہ تحفظ فراہم کرتا، وہ دور سے بیٹھ کے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ ہمارا پاکستان اور جب ایسٹ پاکستان کا معاملہ تھا تو 7واں بحری بیڑا آج تک نہ پہنچا، تو انہوں نے یورپ کا بھی اسی طرح سے اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ ہوتا ہے ایک وارننگ شاٹ تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں علی صاحب لوگ باقاعدہ ایک اس نہج پہ چلنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نیوکلیئر جو ہے وہ دے کے ہم معیشت کو خرید لیں، لیکن یوکرین نے یہی کیا اور نہ تن رہا ان کا نہ من ان کا رہا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے بہت وجوہات ہیں۔ جو آپ نے ابھی تک جتنا بھی اپوزیشن کے بیانیے اور ان کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے متعلق بات سنی، لیکن ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے۔ اگر ہم ماضی کے اندر پنوں میں جھانکیں تو ہمیں یاد ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب جب صدر پاکستان تھے اور وہ نیوکلیئر کے کسٹوڈین تھے، وہ نیوکلیئر کے پروٹیکٹر تھے، اور ان کو بورتھومولیو اس وقت امریکہ کا جو اسپیشل نمائندہ تھا، اس نے آ کے کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو ول پے فار دس، آپ اس کی قیمت چکائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ غلام اسحاق خان کو گھر جانا پڑ گیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے، جب پرویز مشرف کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے پایا اور وہ معاہدے کی جب خلاف ورزی پرویز مشرف صاحب کی جانب سے ہوئی اور دیگر کی جانب سے ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس سے باہر آ گئی۔ اس وقت کے رچرڈ باؤچر جو تھے امریکی نمائندہ خاص، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ول میک ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو، ہم تمہاری ایک بہت ہی بھیانک مثال قائم کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا وہ بھی تاریخ گواہ ہے، اور آج تک ان کے نہ پتہ چلا کہ کون قاتل تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور جتنی انکوائریاں ہوئیں حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی ہوئی
لیکن اس کو بھی جو ہے وہ حتمی نتیجہ نہیں پہنچا. اچھا یہ سر بالکل درست فرما رہے ہیں, بالکل ساری باتیں آپ کی درست ہیں. اچھا اس وقت جو آپ ہی کی بات کی طرف اگر اس کو اجازت دیجیے مجھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان نے ایک نیوٹرل پوزیشن لی, جبکہ امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آر یو ود اس اور ناٹ, بلکہ اب تو وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں. اب یہ بہت اہم بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر نیوٹرل رہیں گے تو اصل میں ہم روس کا ساتھ دیں گے, امریکہ مخالف ہوں گے سر, پھر تو مخالف کے ہم میں اور ہوں گے نا. اس کے نتیجے میں اب یہاں تحریک عدم اعتماد, جو کیونکہ سب سے اس میں کمزور, جو پاکستان میں اس ٹائم پہ موسٹ ولنریبل ہے, جو سب سے زیادہ کمزور ہے, وہ موجودہ حکومت ہے. ان کی گورننس کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ خود اپنایا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ جو امریکہ جن کے ساتھ اتنے عرصے سے, دیکھیں نا پاکستان کی سیاست میں اس کا عمل دخل ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں ایک سر بالکل اثر ہے. سر اس وقت جو تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اس کو بھی آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عالمی حالات سے ملا رہے ہیں آپ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کارکردگی چونکہ گورنمنٹ کی بہتر نہیں تھی تو اپوزیشن ظاہر شروع سے تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی اس گورنمنٹ کو, تو پھر انہوں نے تو باہر آنا ہی تھا. دیکھیں بالکل درست آپ نے, میں اس کو کوئی یہ سازش نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کارکردگی حکومت کی, دیکھیں نا حقیقت یہ ہے کہ کارکردگی تو بہت ہی غیر تسلی بخش ہے. آپ عام آدمی سے پوچھیں وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ کارکردگی کا بھی نہ ہونا اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کہیں کھڑے نظر نہیں آ رہے, اور ایک ایسے وقت میں آپ روس کا دورہ کر رہے تھے جب اس سے اگلے دن یوکرین پہ وہ حملہ کر رہا تھا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یقیناً مغرب کو ہضم نہیں ہوئی, اور جس طرح افغانستان میں شکست خوردہ ہونے کے بعد پاکستان میں مغرب نے دہشت گردی کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا, اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جو محاذ ہے اس کو بھی گرمانے میں ایک کہیں نہ کہیں. اچھا سر یہ معاملہ بالکل صحیح ہے آپ کی یہاں تک بات. سر اب یہ جو معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد کا, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ عوام کا سمندر لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نکلے کراچی سے اور اسلام آباد کو ٹکرائے گا, اور انہوں نے 5 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا, اس میں سے 1 دن تو چلا گیا, 4 دن رہ گئے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عوام کا سمندر کا, تو یہ تو جب اسلام آباد پہنچے گا تو پتہ چلے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ اس کاروان کے اوپر, کیونکہ ہم پہلے بھی پیپلز پارٹی کے کاروان پر حملے دیکھ چکے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ قتل کے اندر کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال اور جو ملک کی اس ٹائم پہ اندرونی جو ہماری داخلی صورتحال ہے اور جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے, اس سے میں بہت پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے حالات کریٹ ہو جائیں جو پھر آپ کے قابو میں نہ رہ پائیں. اس لیے میرے نظر کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اسپیکر کے لیے اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 1 ہفتے کا ٹائم درکار ہے. اس کے اندر پھر اسی طرح پرائم منسٹر کے لیے لاتے ہیں کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اسپیکر کے لیے, اور پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ ایک مختلف طریقہ کار ہے جس میں تقریباً 7 سے 10 دن کا ٹائم لگتا ہے. آپ کو 20% جو ہے وہ پہلے شو کرانا پڑتا ہے ہاؤس کے اندر تاکہ پتہ چلے کہ جی 20% لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اس تائید کرتے ہیں اس تحریک عدم اعتماد کی. اور ظاہر ہے سر یہ تو ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہے بلاول صاحب, لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ بار بار جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہو گئے ہیں, بس اب تاریخ ہم نے طے کرنی ہے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی اور یہ حکومت چلتی بنے گی, گھر نو کانفیڈنس ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ ان دعووں میں سچائی ہے؟ واقعی نمبرز پورے ہو گئے؟ سارے نمبرز پورے, اتحادی تو اس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آ رہے, لیکن کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ اب پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں جو ہم سے رابطے میں بھی ہیں اور انہوں نے 100% ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے سچ پوچھتے ہیں تو, اور جو کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں, بالکل تو نمبر تو واقعی پورے ہو گئے ہیں اور بلکہ کچھ نمبر زیادہ ہی ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ این ٹائم پہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کلا بازی بھی کھاتے ہیں, اور یہ بھی تاریخ ہے. صادق سنجرانی صاحب کے معاملے پہ آپ کو بخوبی یاد ہوگا
تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں یہ یقیناً نمبر تو پورے ہو جاتے اچھا، ہیں، لیکن اس میں عبداللہ گل صاحب ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین جو رابطے میں ہیں اور جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے تو ان سے وہ ایفیڈیوٹ پہ دستخط کرا رہے ہیں، تو کیا اس طرح بن جائیں گے وہ ساتھ، پھر کہیں نہیں جا سکیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے جس نے مکرنا ہوتا ہے وہ تو پھر آپ اللہ معافی دے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی مکرے ہیں لوگ، اور تاریخ بڑی میرے خیال میں بھیانک ہے، وہ ایسے واقعات سے بھری نہیں تو پڑی ہوئی ہے، مکرنے کی مجھے وجہ افسوس کیا ہوتا بنے ہے۔ گی اگر مکرے پی ٹی آئی والے؟ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے ایک ہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کیوں متنفر یا بدظن ہوئے ہیں، یہ بات غور طلب ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ اب آخری سال جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے قاصر ہیں، کیونکہ عوام جو ہے مہنگائی سے بلبلا اٹھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے ان کا گھیراؤ کر رہی ہے، اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان کے ملازمین جب باہر جاتے ہیں، ان کے گھر والے جب باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے کھل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ آج اسی طریقے سے دیکھیں نا، آج یوم جو ہے ولادت ہے امام حسین کا، اور اس کے اوپر یہ دھماکہ کر دینا۔ آج میں بھی ایک محفل میں مدعو تھا، بالکل۔ اور اس کے اندر وہاں جو حالانکہ اتنی اہم اور اتنی بابرکت محفل تھی، لیکن اس کے اندر بھی ایک پی ٹی آئی کی خاتون رہنما آئی ہوئی تھیں، جس کے اوپر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مہنگائی ہے، جس پہ مجھے اٹھ کے کہنا پڑا کہ یہ امام حسین کا معاملہ ہے، اس پہ مہربانی کر کے سیاست کو نہ رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی امام حسین نے بھی تو یہی تعلیمات دی تھیں کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی کہ عوام اتنی اتنی بدظن ہو زیادہ چکی بدظن ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہر جگہ یعنی کہ وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں چاہے کوئی بھی اہم موقع ہو۔ تو پی ٹی آئی کارکنان اور پی ٹی آئی جو لیڈران ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے قاصر ہوئے ہیں، تو وہ یہ سوچیں گے کہ اگر انہوں نے کوئی اپنا چینج آف ہارٹ کرنا ہے تو وہ اب کر لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سیاست سے ہی آؤٹ ہو جائیں، اور ظاہر ہے سیاستدان کے لیے جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ لائف لائن ہوتی ہے، اور ہم نے ماضی میں وفاداریاں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، اور خود پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اب اعجاز شاہ صاحب ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی اوریجنل ہیں؟ کیا بابر اعوان صاحب پی ٹی آئی اوریجنل فواد ہیں؟ چودھری صاحب، کیا شیخ رشید فواد صاحب، چودھری بالکل۔ صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ بڑی بڑی مثالیں ہیں، لیکن منزل کن کو سر وزیر ملی پی ٹی قانون آئی کے فروغ اندر؟ نسیم۔ جو شریک کاروان نہ تھے۔ منزل ان لوگوں کو ملی جو شریک کاروان نہیں تھے، بڑی بڑی منسٹریاں ان لوگوں کو ملی جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک لینا دینا اچھا نہیں تھا، سر، جس کی جب وجہ آپ کو سے ان تمام چیزوں کا نالج بھی ہے اور ظاہر ہے آپ ہمیشہ سچ بات بھی کرتے ہیں سر، تو تھوڑی سی یہ بھی خبر دے دیجئے، آپ کے علم میں اگر ہے کہ یہ عدم اعتماد کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، تو پھر اب تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ اس پہ سر کہیں جا کے کوئی ایسا ہے ڈیڈ لاک جس کی وجہ سے بات آگے بن نہیں رہی؟ دیکھیں، چھوٹے موٹے جو ٹیدنگ ایشوز ہوتے ہیں، جس کو جیسے بچہ جب دانت نکالتا ہے تو اس کو وہ روتا بھی ہے، پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، وہ چڑھتا بھی ہے، اس کی نیند بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو یہ وہ سارے ٹیدنگ ایشو ہیں اس ٹائم پہ جو ان کو پیش آ رہے ہیں۔ لیکن اوور آل جو ایک کنسنسس ہے، میں آپ کو یہ بڑا واضح اور بڑا سوچ سمجھ کے یہ جواب دے رہا ہوں کہ ایک بات پہ کنسنسس ضرور ہے کہ عمران صاحب کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے جو ہے وہ فی الحال تک جو آج سے 1 گھنٹے پہلے تک جو سوچ تھی وہ یہی ہے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اور ہم جو ہے وہ اپنا راستہ وہ چنیں جس سے ہم عوام میں جا کے اپنی سیاست کو بچا پائیں۔ اور یہ بار بار کہا جا رہا سر اب نیوٹرل ہیں وہ ادارے، جو فون آتی تھی اور کالز آتی تھی وہ کہہ رہے ہیں جی اب نیوٹرل ہو گئے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کا کامیابی کا 100% یقین ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ دیکھیں، بالکل نیوٹرل ہونے سے ظاہر ہے نا، یہ بات تو ہے، کیونکہ نیوٹرل ہوئے ہیں اور اس کا برملا اظہار میڈیا پہ ہو رہا ہے مختلف دھڑوں سے۔ یہی وہ سیاستدان تھے، یہی وہ صحافی تھے جو ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کی انگلیاں اٹھاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ کسی کو فون آ گیا، کسی کو بلا لیا گیا، کوئی غائب ہو گیا۔ لیکن آج اگر ایسا نہیں ہو رہا تو وہی لوگ جو ہیں جو کل تک جو ہے کسی کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، آج وہ جو ہے ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اور سر ظاہر ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئے واقعی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ کہا گیا ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاست کے انداز میں نپیٹا جائے، کیونکہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے ملک کی صورتحال اور غیر ملکی جو ہمارے
معاملات ہیں، جو بین الاقوامی معاملات ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم دو محاذوں پہ اکٹھے جنگ جو ہے وہ چھیڑنا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر نیوٹریلٹی میں ہی ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اور بلاول بھٹو زرداری کے خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد پہنچنے کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے۔ عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں کو ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ میاں صاحب کو لندن بھیج دیا اور یہاں کٹ پتلی کو بٹھا دیا گیا، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔